جی دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک گیپ آ گیا جس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، لیکن بس کچھ مصروفیات ہی ایسی رہیں کہ آپ سے ملاقات نہیں ہو پائی۔ گزشتہ روز 21 ستمبر کو کوڈ کی چوتھی ہائی لیول میٹنگ ہوئی ہے، لیڈرز کی میٹنگ جسے سمٹ بھی کہتے ہیں، وہ ہوئی ولمنگٹن میں، جو یونائٹڈ اسٹیٹس کی ایک اسٹیٹ ہے، ڈیلاویئر، وہاں کا ایک شہر ہے، اور ڈیلاویئر اسٹیٹ سے ہی پریزیڈنٹ جو بائیڈن کا تعلق ہے۔ تو یہ جو سمٹ ہونی تھی، جیسا کہ آپ جانتے ہی ہوں گے، جنوری 2024 میں بھارت میں ہونی تھی، لیکن جو بائیڈن کا کوئی شیڈیول ایسا تھا کہ وہ اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکے، تو اس کے بعد پھر کوشش ہوتی رہی کہ بھارت میں کیا جائے۔ پھر بھارت میں انتخابات بھی تھے، اور تو اپنے امریکہ میں بھی انتخابات کا سلسلہ شروع ہو گیا، تو اس وجہ سے پھر یہی وقت ملا کہ سپٹمبر میں اس کو امریکہ میں ہی کر لیا جائے، اور جو یہ سمٹ ہے تو وہ امریکہ جو بائیڈن اس کو ہوسٹ کریں، کیونکہ جو بائیڈن نے بھارت اب دوبارہ صدر نہیں ہونا، اور وہ اب جو ہے تو یہ ان کی آخری کوارڈ سمٹ تھی۔ اور اس کے علاوہ جو جاپان کے پرائم منسٹر ہیں، وہ بھی اب اسٹیپ ڈاؤن کر رہے ہیں، وہ بھی اگلی سمٹ میں نہیں ہوں گے، کوارڈ سمٹ میں۔ تو یہ جو سمٹ ہوئی، یہ امریکہ نے ہوسٹ کی۔ اگلی سمٹ جو ہوگی وہ بھارت اس کو ہوسٹ کرے گا، اور اس میں امریکہ کا جو بھی نیا صدر ہوگا، چاہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہوں یا کیملا ہارس ہوں، وہ بھی وہاں پہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھارت کا دورہ ہوگا 2025 میں۔ اسی طرح آسٹریلیا اور جاپان کا بھی جو بھی نیا پرائم منسٹر ہوتا ہے، وہ بھی وہاں پہ ہوں گے۔ لیکن اس سے پہلے 2025 میں ایک کوارڈ کی فارن منسٹرز کی میٹنگ بھی ہوگی، جو کہ امریکہ میں ہوگی، اور اس کے بعد پھر سمٹ جو ہوگی وہ بھارت میں ہوگی 2025 میں۔ اب کب ہوتی ہے وی ول سی۔ یوزلی تو یہ سال کے پہلے جو حصہ ہے اس میں ہو جاتی ہے، لیکن چونکہ یہ سمٹ اب سپٹمبر میں ہوئی ہے، تو لگتا کچھ یہی ہے کہ شاید یہ سال کے کہیں بیچ میں ہی ہو شاید، بٹ وی ول سی۔ اچھا، اب جو یہ ولمنگٹن ڈکلیریشن اڈاپٹ ہوا ہے، اگر اس کو آپ دیکھیے تو اس میں کوئی خاص نئی چیز تو مجھے نظر نہیں آئی۔ اس سے پہلے 2022 میں جو سمٹ ہوئی اس کو جاپان نے ہوسٹ کیا، 2023 میں جو ہوئی وہ آسٹریلیا نے اس کو ہوسٹ کیا۔ تو میں وہ اس کے بھی جو ڈکلیریشنز ایشو ہوئے تھے پڑھ رہا تھا، ایک کمپیریزن کرنے کی کوشش کر رہا تھا، تو سچی بات تو یہی ہے کہ کوئی خاص اس میں مجھے فرق نظر نہیں آیا۔ گو کہ کوارڈ کا سارا جو ایمفسس ہے، اگر آپ سچی جانیے تو وہ تو یہی ہے، چین کے خلاف ہے، اور چین کی جو ایک رائزنگ اس کی پاور ہے اس کو کنٹین کرنا ہے، خاص طور پہ ایشیا پیسیفک میں۔ لیکن ایک انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ چین کا نام ڈکلیریشن میں کہیں نہیں آتا، لیکن اس سمٹ میں جو ولمنگٹن میں ہوئی اس میں ایک موقع پہ صدر بائیڈن کا جو مائک ہے وہ کھلا رہ گیا، تو اس میں وہ چین ہی کا ذکر کر رہے ہیں کہ چین اسپیس چاہتا ہے، ڈپلومیسی میں بڑا اگریسو اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، لیکن ڈکلیریشن میں ہمیں چین کا کہیں نام نظر نہیں آتا۔ اور پھر وہی باتیں ہیں کہ انٹرنیشنل بیسڈ رولز بیسڈ سسٹم ہونا چاہیے، اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی سوورنٹی کی بات بھی کی، یو این چارٹر کی بات بھی کی، اس کے بعد پیسفل سیٹلمنٹ آف ڈسپیوٹس کی بات بھی کی، پھر ہیلتھ سیکیورٹی، میری ٹائم سیکیورٹی، کرٹیکل اینڈ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کی بات بھی ہوئی، کلین انرجی کی، پھر یو این سیکیورٹی کونسل ریفارم کی۔ یو این سیکیورٹی کونسل ریفارم کی آبویسلی پہلے بھی ہوتا رہا ڈکلیریشنز میں، اور اس بار بھی ہوا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ بھارت کی جو ہے انہوں نے جو بھارت کی خواہش ہے کہ وہ پرماننٹ ممبر بنے اس کو نام لے کر کہا ہو۔ اتنی سی بات ڈکلیریشن میں کی جاتی ہے کہ یو این سیکیورٹی کونسل کی اصلاحات وہاں پہ ہونی چاہیے، اور پرماننٹ اور نان پرماننٹ کیٹیگریز دونوں میں اس میں اضافہ ہونا چاہیے، کیپنگ ان ویو نیو ریالٹیز۔ اس بار انہوں نے البتہ افریقہ کا نام بھی شامل کر دیا، اور ساؤتھ امریکہ وغیرہ کا بھی، تاکہ
وہاں سے یہ برازیل اور افریقہ کی جو بہت بڑا کانٹیننٹ ہے، اور افریقہ کی کوئی پریزنس اس وقت یو این سیکیورٹی کونسل میں چونکہ نہیں ہے، تو بھارت ایک لحاظ سے ان کو بھی وو کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس کو ان کی سپورٹ ملے۔ پھر اس کے علاوہ نارتھ کوریا کا بھی ذکر ہے، اس کے نیوکلیئر اور میزائل پروگرام کا، اور پھر میانمار کا۔ پچھلی ڈیکلیریشن میں میانمار کا ذکر تھا، لیکن رخائن اسٹیٹ جو جہاں پہ روہنگیاز ہوتے ہیں ان کا ذکر نہیں تھا، تو اس وقت رخائن اسٹیٹ میں جو ہے اس کا خاص ذکر کیا، تو یہ ایک تبدیلی مجھے نظر آئی۔ پھر دہشت گردی کا ذکر بھی ہمیشہ ڈیکلیریشنز میں آتا ہی رہا ہے، اور اس بار بھی بھارت کامیاب رہا، بلکہ پرانے ڈیکلیریشن ہی کی جو لینگویج ہے وہی استعمال ہوئی، اور اس میں ممبئی اور پٹھان کوٹ اٹیکس کا بھی ذکر ہوا، اس کو کنڈیم کیا گیا۔ جہاں تک یوکرین کا تعلق ہے، یوکرین کا ذکر ہوا یوکرین کا، لیکن رشیا کا بیچ میں ذکر نہیں آیا، اور آبویسلی بھارت کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے اگر وہ اس کو کنڈیم کریں رشین ایگریشن کو، یا اس کا اسپیشل ملٹری آپریشن جو ہے، تو وہ بھارت کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ انوکوس سی لینگویج کا استعمال ہوتا ہے کہ یوکرین میں جو جنگ ہو رہی ہے اس کو بند ہونا چاہیے، ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی بات کی، ساورنٹی کی بات کی، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ یوکرین کے۔ تو رشیا کا اس میں کوئی کنڈمنیشن نہیں ہے۔ اسی طرح فلسطین کا جو معاملہ ہے اس میں اس ڈیکلیریشن میں کھل کے حماس کا جو اٹیک تھا 7 اکتوبر پچھلے سال، اس کو کنڈیم کیا گیا، اور پھر فلسطینیوں کو خوش کرنے کے لیے 2 اسٹیٹ سلوشن کی بات بھی کی گئی، سیز فائر کی بات بھی گئی، ہاسٹیجز جو ہیں اور پرزنرز ہیں ان کے ایکسچینج کی بات بھی کی گئی، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ تو اب یہ کوارڈ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ آگے بڑھ رہا ہے، اور جو سب سے انٹرسٹنگ چیز مجھے نظر آئی اس ڈیکلیریشن میں، ویلمنگٹن ڈیکلیریشن میں، وہ تھی، اور آخری سینٹنس جو ڈیکلیریشن کا ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، دا کوارڈ از ہیئر ٹو اسٹے، یعنی کہ کوارڈ چلا نہیں جائے گا، کوارڈ مزید مضبوط ہوگا، اور ہم چائنا کو ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انڈائریکٹلی چائنا کو انہوں نے چیلنج کیا ہے کہ بھئی یہ کوارڈ جو ہے آپ کو کاؤنٹر کرے گا، اور جتنے بھی ہم اس کو اور مزید اسٹرینتھن کریں گے اس پروسیس کو، جہاں پہ ہمارا کوآپریشن ہے، بلکہ ملٹری ایکسرسائزز بھی شروع ہو رہی ہیں، اور تو بڑا ایک کوارڈ جو ہے بڑا کھل کے، اب گو کہ چائنا کا نام نہیں ہے جیسا میں نے پہلے ذکر کیا، لیکن سارا ڈیکلیریشن ہی چائنا کے خلاف ہے، اس میں یو این یونائیٹڈ نیشنز کنونشن آن دی لا آف دی سی کا ذکر ہے، ساؤتھ چائنا سی میں ڈسپیوٹس کا ذکر ہے، اور سو آن اینڈ سو فورتھ۔ تو انٹرسٹنگ ڈیکلیریشن، اگر آپ کو موقع ملے تو ضرور پڑھیے۔ اللہ حافظ۔